عباسیہ حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت آ گیا جب ایک ساتھ ایک دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ابن شوکت۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونا چاہیے، دوسرے گروہ کا بھی یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ مناظر چل ہی رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں منگول تتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گئے جنہیں گننا بھی ممکن نہ تھا۔ کوے کی گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو، آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبر پر کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر پاجامہ کی لمبائی ٹخنوں سے کتنی نیچے یا اوپر ہونی چاہیے، شرعی اعتبار سے کتنی ہونی چاہیے، مردہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا۔ قوالی اور مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہونے لگے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈے بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقے کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر سے بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زاروں قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم انہی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے یا کس کی داڑھی بڑی، اور کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی گولی شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، حیاتی مماتی کا فرق نہیں کرتی۔ خدا را سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے قربان کرنے کا۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔